ہے میرا مقصد تیری عبادت، عذاب کیسا ثواب کیسا، گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے، یہ محبتوں میں حساب کیسا۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ہو جائے۔ زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنی ذات سے کہا جائے تم شکست کھا چکی ہو۔ جب تک اس دنیا میں عورت، شراب اور پھول موجود ہیں، انسان ضرور بہکیں گے، اور بہکا ہوا انسان عورت، شراب اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ عقل کا غلط فیصلہ بھی جذبات کے صحیح فیصلے سے بہتر ہوتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو جنازوں کے ہجوم کے سوا کہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی، اور ماضی کی یادوں کے سوا اس کے پاس فخر کرنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے، اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ ہی تم سنتے ہو۔ زندگی کی حقیقت سے بہت سنجیدہ اور بہت رنجیدہ نہ ہوں۔ ایک بات تو طے ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت کی بساط ہی کیا ہے۔ جب نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر کہو نہیں بلکہ کنارہ کر لو۔ تم ایسے غلام ہو کہ جب زمانہ تمہاری زنگ آلودہ بیڑیاں اتار کر چمکدار بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو۔ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ بڑے سے بڑے غنی اور بڑے سے بڑے فقیر کے درمیان حد فاصل ایک دن کی بھوک اور ایک دن کی پیاس ہے۔ خطرناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ کرتی ہیں لیکن در پردہ نہیں کرتی۔ جب تمہارا کنواں لبریز ہے اور پھر بھی تم کو پیاس کا ڈر ہے، تو کیا اس کے معنی یہ نہیں کہ تمہاری پیاس نہیں بجھائی جا سکتی؟ کسی کی فرسٹ چوائس ہونا نہ ہونا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، مگر کسی کی لاسٹ چوائس رہنا آپ کے اختیار میں ہے۔ جو شخص آپ کو اچھا لگتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ملنے سے پہلے وہ ایک یا ایک سے زیادہ بار مبتلا رہ چکا ہو۔ اس پر آپ کا زور نہیں چل سکتا۔ آپ کسی کا ماضی نہیں بدل سکتے۔ ہاں، یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ سے ملنے کے بعد اسے کسی اور سے ملنے کا شوق نہ رہے۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ تم سست رفتار پر تو ترس کھاتے ہو، لیکن سست ذہن پر ترس نہیں کھاتے، اور آنکھوں کے اندھے پر تو ترس کھاتے ہو، لیکن دل کے اندھے پر ترس نہیں کھاتے۔ بدی کیا ہے؟ نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی اذیت میں مبتلا ہونا۔ ہر عورت ویشیا نہیں ہوتی، لیکن ہر ویشیا عورت ہوتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھیے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے۔ در در مانگنے والے کو فقیر نہیں، بھکاری کہتے ہیں۔ عورت کا دل وقت اور زمانے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا۔ تم نے مجھ سے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن در حقیقت تم نے مجھ میں اپنی ذات سے محبت کی تھی۔ خوشی آزادی کا گیت ضرور ہے، لیکن
آزادی نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ جب میں نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھ کر لکھوا دیا کہ کوئی بھی شخص اندر آنے سے پہلے اپنی روایت باہر چھوڑ آئے، تو اس کے بعد کسی نے میرے در پر دستک دینے کی زحمت نہیں کی۔ بہترین شخص وہ ہے جس کی تم تعریف کرو تو شرما جاتا ہے، اور جب تم اس کو بدنام کرتے ہو تو خاموش ہو جاتا ہے۔ محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا، محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا۔ جو جتنی زیادہ مصیبتوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور کیا پتا اللہ تعالیٰ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، رات کے تیسرے پہر اٹھ کر براہ راست اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو جائیں اور جو چاہیں مانگیں وہ ضرور ملے گا۔ اگر کوئی شخص ریشمی کپڑے پہن کر آپ کو غربت کا سدے باپ بتانے کی جرت کرے تو اس کو اٹھا کر وہیں پھینک دیجیے جہاں سے نکل کر وہ آپ لوگوں میں آیا تھا۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم سمجھ ہوتا ہے۔ زندگی اور موت ایسے حادثے ہیں جن کے سامنے انسان خود کو بے بس پاتا ہے۔ نہ تو پیدائش کے وقت اس سے پوچھا جاتا ہے اور نہ موت کے وقت اس کی رضا لی جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ چیخ کر اپنی تخلیق کا آغاز کرتا ہے اور موت کے خوف میں مبتلا ہو کر دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے سامنے دہراتی ہے جو تاریخ سے نا واقف ہوں۔ پردہ کرنے والی عورتوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ان کی ہے جو صرف اپنے رشتہ داروں سے پردہ کرتی ہیں، نامحرم مردوں سے انہیں کوئی حجاب محسوس نہیں ہوتا۔ ایک قسم ان کی بھی ہے جن کا پردہ اپنی گلی کے مردوں تک محدود ہے۔ سارے شہر میں پردہ در بغل یا پردہ بدوش پھرتی رہیں گی، لیکن گلی میں داخل ہوتے ہی پردہ پوش ہو جائیں گی۔ لیکن خطرناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ کرتی ہیں لیکن در پردہ نہیں کرتی۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوش آمد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔